بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جڑی بوٹیوں کی افادیت زمانے قدیم سے مسلمہ ہے۔ پسماندہ اور ترقی یافتہ ممالک میں ان سے یکساں فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ جدید ادویات کے استعمال سے بعض اوقات انسانی جسم پر مضر اثرات ظاہر ہوتے ہیں، جن سے تکلیف میں کمی ہونے کی بجائے اضافہ ہو جاتا ہے یا کوئی اور بیماری آ لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے اس جدید ترین دور میں بھی پوری دنیا کے لوگ جڑی بوٹیوں کے فطری علاج کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور ان پر ہر کہیں ریسرچ کی جا رہی ہے۔ یہ علاج دوسری دواؤں کے مقابلے میں انتہائی سستا ہے اور عموماً اس کے استعمال سے نہ کوئی نقصان ہوتا ہے اور نہ جسم پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انہی جڑی بوٹیوں میں سے ایک بوٹی سونف ہے، جو ہمارے باورچی خانوں کی زینت ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ سونف ایک خوشبودار بیج ہے جو کہ منہ کی بدبو ختم کرنے کے ساتھ منہ کا ذائقہ بھی خوشگوار کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ لیمو بھی بہت سی بیماریوں کے لیے بہترین غذا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سونف اور لیمو کے لاجواب فوائد سے آگاہ کریں گے کہ کس طرح اس کے ذریعے آپ بے شمار بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں، اور ساتھ چند نسخے بھی بتائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، غذائی ماہرین کے مطابق سونف معدے کی کارکردگی، اس کی صفائی، مضر صحت مادوں کا جسم سے اخراج، خون کی صفائی، آنتوں کی صحت اور جلد کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ یہ کیل ماسوں کا سبب بننے والے ہارمونز کی افزائش کو روکتی ہے۔ سونف خواتین میں ہارمونز کے بگاڑ کو متوازن بناتی ہے۔ یہ وٹامن سی، اے اور فائبر کا بہترین ذریعہ ہے۔ سونف خصوصاً وزن کم کرنے کے لیے ایک بہترین جڑی بوٹی ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق جہاں سونف کے خوبصورتی پر بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہیں یہ صحت کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ سونف سے بنا قہوہ اور اس کے فائدے۔ بے شمار وٹامنز اور منرل سے بھرپور سونف صرف بیماریوں کا ہی علاج نہیں کرتی، بلکہ اس سے بنایا گیا قہوہ بھی لاتعداد فوائد فراہم کرتا ہے۔ ماہرین غذائیت کا کہنا ہے کہ جو افراد اپنے وزن میں تیزی سے کمی چاہتے ہیں، ان کے لیے سونف کا قہوہ کسی جادوئی مشروب سے کم نہیں ہے۔ سونف میں وٹامن اے اور سی بھرپور مقدار میں پایا جاتا ہے، جس کے سبب اس کا استعمال بینائی کی حفاظت کرتا ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق سونف پیس کر اس کا قہوہ بنا کر پینے سے کمر درد میں بہتری آتی ہے۔ سونف گردے اور مثانے کا ورم دور کرنے میں بھی مدد فراہم کرتی ہے۔ فرحت بخش احساس دلانے والی سونف کا استعمال دماغ کی کمزوری اور یادداشت کے لیے بہترین دوا ہے۔ سونف چبانے سے بیٹھی ہوئی آواز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سونف اور اس سے بنا قہوہ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے بھی بہت مفید قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے دودھ کی مقدار بھی بڑھتی ہے۔ سونف سے بنے قہوے میں ایسے منرلز پائے جاتے ہیں جو انسانی دماغ کو سکون پہنچاتے ہیں اور پرسکون نیند کا سبب بنتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق جو افراد اچھی اور پرسکون نیند سوتے ہیں، ان کا وزن نہیں بڑھتا اور نہ ہی ذہنی دباؤ جیسی شکایات کا جلد شکار ہوتے ہیں۔ سونف سے بنے قہوے کا ایک گلاس پی لینے سے کافی دیر تک بھوک نہیں لگتی۔ سونف میں موجود ضروری معدنیات انسانی پیٹ کو بہت دیر تک بھرا رکھتی ہیں، جس سے انسان بے وجہ کا کھانا کھانے سے بچ جاتا ہے اور کم کیلوریز کھانے کے سبب وزن میں کمی آتی ہے۔ سونف کے قہوے کے مستقل استعمال کے نتیجے میں جسم کو زنک اور کیلشیم جیسی قیمتی معدنیات ملتی ہیں۔ یہ معدنیات ہارمونز کو متوازن کرنے اور آکسیجن کے توازن کو برقرار رکھنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ سونف کا قہوہ پینے کے سبب بلڈ پریشر متوازن رہنے میں مدد ملتی ہے۔ سونف کا قہوہ بنانے کا طریقہ: جس طرح سبز پتی کو پانی میں جوش دلا کر سبز چائے بنائی جاتی ہے، بالکل اسی طرح سونف کو بھی پانی میں پکا کر چھان کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سونف کے قہوے کو مزید فائدہ مند بنانے کے لیے اس میں کچن میں موجود اور بھی غذائی اجزاء شامل کیے جا سکتے ہیں، جیسا کہ دار چینی، سفید زیرہ، اجوائن، الائچی وغیرہ۔ سونف سے بنے قہوے کا ذائقہ بہتر بنانے کے لیے اس میں حسب ذائقہ شہد اور لیمو کے چند قطرے بھی شامل کیے جا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں لیمو کی۔ لیمو ایک معروف و مقبول، خوش ذائقہ، ساری دنیا میں پائے جانے والا اور سستے داموں آسانی سے ہر جگہ ملنے والا پھل ہے۔ اس کی کاشت سارا سال ہوتی ہے۔ ظاہری طور پر یہ ایک چھوٹا سا پھل وٹامن سے بھرپور ہوتا ہے، اور وٹامن سی کا تو بھرپور خزانہ ہے۔ یوں تو لیمو سارا سال ہی دستیاب ہوتا ہے، مگر اس کا موسم پیداوار برسات ہے، اور دوسرے پھلوں کی طرح یہ چھوٹا پھل بھی اپنے موسمی تقاضے خوب پورے کرتا ہے۔ پھل موسم کے مطابق کیفیت و تکالیف کے ازالے کے ساتھ ساتھ لذت و غذائیت بھی فراہم کرتے ہیں۔ اس طرح لیمو وبائی امراض مثلاً پیٹ درد، قے، اسہال، خارش اور گرمی کے دانوں میں بے حد مفید ہے۔ قے، دست اور متلی میں لیمو پر کالی مرچ اور نمک لگا کر چٹائیں۔ دونوں وقت کھانے کے ساتھ پیاز پر لیمو نچوڑ کر نمک کا اضافہ کر کے استعمال کریں، کیونکہ قدرت نے لیمو کو کثیر غذائی اجزاء سے سرفراز کیا ہے۔
قدیم اطباء نے اس کی چند صفات جان کر اس کی شکنجبین بنا ڈالی، جو ایک خوش ذائقہ، فرد بخش اور لذیذ مشروب کے طور پر استعمال ہوتی ہے، جبکہ لیمو ایک خوش ذائقہ پھل ہونے کے ساتھ مفید دوائی بھی ہے اور مرض یرکان کا شفا بخش علاج بھی ہے۔ یہ چھوٹا سا پھل نہ صرف شفائی اثرات سے مالا مال ہے، بلکہ صحت و توانائی میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتا۔ امراض کے خلاف سب سے مؤثر ہتھیار قوت مدافعت کا مضبوط ہونا ہے، جبکہ لیمو کا استعمال اس کو مضبوط بناتا ہے اور خون کے سرخ ذرات پیدا کرنے میں بھی اہم کردار کا حامل ہے۔ آج کل نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں چہرے پر پھوڑے پنسیاں پیدا ہونے کی شکایات عام ہیں۔ یہ کیل دانے چہرے کے حسن کو متاثر اور شکل کو بدصورت بنا دیتے ہیں، جس سے نوجوانوں میں نفسیاتی ناگواری کا احساس ہوتا ہے۔ ان کیل دانوں اور خارش کا سبب عموماً خون کی خرابی ہے اور نوجوان نسل ان سے نجات کے لیے اور جلد کے نکھار کے لیے کریموں کا بھرپور استعمال کرتی ہے۔ شاید وہ نہیں جانتے کہ قدرت نے رنگت نکھارنے کے لیے اس چھوٹے سے پھل میں کس قدر شفائی خصوصیات چھپا رکھی ہیں۔ لیمو کا استعمال جلد نکھارتا ہے، خون کی خرابی ختم کر کے خون صاف کرتا ہے، پھوڑے پنسیاں ختم کرتا ہے اور داغ دھبوں کو صاف کرتا ہے۔ اس کے استعمال تیزابی مادوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ صفراوی امراض کے لیے تو لیمو بہترین علاج ہے اور اسی وجہ سے ملیریا بخار میں مفید ہے۔ لیمو کو ارکے گلاب میں ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ لیمو کی مالش چہرے کی جلد میں نکھار پیدا کرتی ہے۔ موسم برسات میں جب ذرا پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے جی مت لاتا ہو اور اسہال لگ جاتے ہوں تو ایسے میں لیمو کے رس کو پانی میں ملا کر پینا مفید تدبیر ہے۔ حاملہ خواتین کو جی مت لانے میں لیمو چوسنے کو دیا جاتا ہے۔ اب آپ کو لیمو اور سونف سے بننے والے نسخے بتاتے ہیں، وہ نوٹ کر لیں۔ پہلا نسخہ: 1 پاؤ تازہ لیمو لے کر ان کا رس ایک کھلی پلیٹ میں نکال لیں، پھر تقریباً 150 سے 200 گرام سونف لیں، انہیں صاف کر لیں اور اس پلیٹ میں جس میں آپ نے رس نکالا ہے ان کو اس طرح پھیلا دیں کہ یہ لیمو کے رس میں اچھی طرح بھیگ جائیں۔ اس پلیٹ کو ایسی جگہ رکھیں جہاں مکھیاں اس پر نہ بیٹھیں، اسے خشک ہونے دیں، خیال رہے کہ اسے دھوپ میں نہیں رکھنا۔ جب یہ اچھی طرح خشک ہو جائے، جس میں ایک پورا دن بھی لگ سکتا ہے، تو اسے گرائنڈر میں اچھی طرح پیس کر چورن یا پھکی بنا لیں اور کسی صاف ڈبے میں رکھ لیں۔ لیجئے جناب، پھکی تو تیار ہو گئی۔ اب اس کے فائدے جان لیں۔ نمبر 1، اگر کھانا کھانے کے بعد سینے میں جلن ہو رہی ہو یا معدہ اپسیٹ ہو رہا ہو تو اس کا 1 چمچ کھائیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں آفاقہ ہو جائے گا۔ نمبر 2، اگر زیادہ کھانا کھا لیا اور بدہضمی ہو رہی ہے تو اسے استعمال کریں، انشاءاللہ آفاقہ ہوگا۔ نمبر 3، چلتے پھرتے اس کا 1 چمچ کھانے سے انشاءاللہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا اور مسلسل استعمال کرنے سے منہ کی بو بھی ختم ہو جائے گی۔ اب ایک اور شاندار نسخہ جو جلن، تیزابیت، گیس، منہ سے بدبو کا آنا، پیٹ میں درد، کھٹی ڈکاریں، قے وغیرہ کا شافی علاج ہے، وہ بھی جان لیں۔ گھر میں خود بنائیں اور ان تمام بیماریوں سے جان چھڑوائیں۔ اس نسخہ کی سب سے شاندار بات یہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض بھی اسے بلا جھجک استعمال کر سکتے ہیں۔ سالہ سال سے استعمال کروایا جا رہا ہے۔ نسخہ نوٹ کر لیں۔ سونف 250 گرام، لیمو کا رس 125 گرام اور پودینے کے چند پتے توڑ لیں اور خود خشک کریں۔ 1 پاؤ سونف کو لیمو کے رس میں بھگو دیں اور 2 یا 3 دن کے لیے رکھ دیں۔ سونف لیمو کے رس کو چوس لے گا۔ اس کے بعد توے کو گرم کریں اور سونف کو اس پر بھون لیں۔ یاد رکھیں سونف جلنے نہ پائے۔ اس کے بعد اس کو اتاریں اور ٹھنڈا ہونے پر صفو بنا لیں اور پودینہ کے پتے جو الگ سے خشک ہوئے ہوں گے ان کا بھی صفو بنا لیں اور مکس کر لیں۔ لیجئے آپ کی جادوئی پھکی تیار ہے۔ 3 سے 5 گرام بوقت ضرورت استعمال کریں۔ یہ مردوں کی جنسی قوت کو بڑھاتی ہے۔ سونف کے استعمال کرنے سے جنسی صحت سے جڑی پریشانیوں سے راحت پانے میں مدد ملتی ہے۔ سونف کے اس چورن کو کھانے سے ثقیل کھانے آسانی سے ہضم ہو جاتے ہیں۔ یہ معدے کے علاوہ جگر کے لیے بھی مفید ہوتی ہے۔ پیٹ کی ہر قسم کی تکلیف کے لیے پانی کے ساتھ چائے کا 1 چمچ سونف اور لیمو کے اس چورن کا استعمال بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ سینے اور معدے کی جلن کے لیے بھی اس کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے۔ اگر مرض ریگولر ہے تو تینوں وقت کھانے کے 20 منٹ بعد 3 سے 5 گرام کی مقدار چائے والا آدھا چمچ تازہ پانی کے ساتھ لے لیں۔ یہ آزمودہ پھکی ہے اور پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اپنے گھر میں فلیجل اور دیگر کیمیائی گولیوں کی بجائے ہمیں ایسی دیسی چیزیں ہر وقت اور ہر ایمرجنسی کے لیے تیار رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ اشیاء کم قیمت ہوتی ہیں، ان کے ایکسپائر ہونے کا ڈر بھی نہیں ہوتا اور یہ بے ضرر ہونے کی وجہ سے احتیاطی طور پر بیماری سے قبل بھی کھائی جا سکتی ہیں۔